بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا صدق اللہ العظیم۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا کہ میں جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہیں پہنچ جاؤں گا برابر چلتا رہوں گا یا ایک لمبی مسافت تک چلتا رہوں گا۔ پس جب وہ دونوں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے۔ پھر اس مچھلی نے سمندر کے اندر سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں اس راستے سے آگے نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا کہ بھئی ہماری غذا لاؤ، ناشتہ لاؤ، توشہ لاؤ، یقیناً ہم ہمارے اس سفر کی وجہ سے کافی تھک چکے ہیں، کافی تکان محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نے کہا، جن کا نام یوشع بن نون تھا، انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس آرام کے لیے رکے تھے تو میں وہاں مچھلی کو بھول گیا، اور میں اس سلسلے میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا تھا لیکن شیطان نے مجھ کو بھلا دیا، اور مچھلی نے سمندر کے اندر عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو کیوں نازل کروایا۔ تو جب سورہ کہف کی تفسیر شروع ہوئی تھی اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھانپنے کے لیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے نبی ہیں، کیا ہیں؟ تو اس کے لیے انہوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا۔ پھر یہودیوں نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ بھائی تم ان سے جا کر کے 3 سوالات کرو، اگر وہ صحیح جواب دے دے تو سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بھائی روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون ہے، یا وہ شخص کون ہے جس نے مغرب اور مشرق تک کا سفر کیا، اور تیسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے ان واقعات کے درمیان میں ایک اور واقعہ ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ کیوں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا؟ کیونکہ یہ جو 3 سوال کفار مکہ کو دیے تھے، کن لوگوں نے دیے تھے؟ یہودیوں نے دیے، عیسائیوں نے دیے تھے، یہودیوں نے۔ اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ کس کے ماننے والے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے۔ کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ تاکہ جو یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جن کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی واقعے کو جان لینا، جن کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی واقعے کو کیا کرنا، جاننا، اور ماضی میں اور گزشتہ زمانے میں جو واقعات گزر چکے ہیں ان کا علم ہونا، جن کے نزدیک نبوت کی دلیلیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا ہے۔
کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کو ہر چیز کا علم ہو، یہ ضروری نہیں ہے. جو بھی نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، اس کے لیے ہر چیز کا جاننا ضروری. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی کو معلوم نہیں ہے. نبی کو اتنا علم دیا جاتا ہے جتنا ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، شریعت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے جتنا علم ضروری ہوتا ہے، اللہ رب العزت تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو وہ عطا فرماتا ہے. اور اتنی جانکاری اور اتنے علوم دے کر کے اللہ رب العزت دنیا کے اندر مبعوث فرماتا ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اب اللہ کے ضابطے سے ہٹ کر انہوں نے اپنا ایک عقیدہ اور اپنا ایک نظریہ قائم کیا کہ بھئی نبی کے علم میں ہر چیز ہونی چاہیے. جبھی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کر بھیجے تھے کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کا علم ہے تو مانو سچے نبی ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا، کہا کہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت اس کو دے کر بھیجا ہے، اس پوری شریعت کا وہ کیا ہوگا؟ عالم ہوگا، جانکار ہوگا. وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کیا ہوگا؟ عارف ہوگا، اس کی معرفت اس کو حاصل ہوگی. تو جتنا اس کے لیے ضروری علم ہوتا ہے اللہ اس کو دے کر بھیجتا ہے. باقی اس کے علاوہ جس کا تعلق اللہ رب العزت کی معرفت سے نہیں ہے، اللہ کی ہدایت سے نہیں ہے، اللہ کی شریعت سے نہیں ہے، اس کا جاننا کسی بھی نبی کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ نبی جتنے بھی انبیاء بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ اس کے اندر شامل ہے، اس بات کے اندر کہ نبی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ رب العزت ان کو دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی زمرے کے اندر شامل ہے، کیونکہ ہمارے نبی بھی اللہ کے نبی ہیں. تو ہمارے نبی کے پاس بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ رب العزت نے دیا. اور یہی انصاف کی بات ہے. اس سے ایک قدم آگے نہیں، ایک قدم پیچھے نہیں. اسی کو صراط مستقیم کہا. یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے. اس لیے حاضر اور ناظر کا عقیدہ صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کے ساتھ، چاہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و گستاخی ہے. یہ خود اللہ کے نبی کی شان. حالانکہ یہ عقیدہ رکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بڑائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے. حالانکہ علماء امت فرماتے ہیں کہ یہ عزت نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم والا عقیدہ ہے کہ جو صفت اللہ رب العزت کی ہے اس میں ہم غیر کو شریک کیوں کریں. تو اس واقعے سے دراصل اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے. اب واقعہ کیا پیش آیا؟ اب واقعہ سنیں. واقعہ یہ پیش آیا، اللہ رب العزت نے یہاں واقعہ بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد یوشع بن نون سے فرمایا. کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے. کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 1700 سال کا فاصلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 1700 سال پہلے ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ بھئی اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ اب بطور نبی کے، بطور رسول کے انہوں نے جواب دیا کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ جاننے والا. اور ان کا جواب بالکل صحیح تھا ظاہر کے اعتبار سے. ظاہر کے اعتبار سے ان کا جواب کیا تھا؟ صحیح تھا کہ بھئی شریعت کے جو علوم ہے، شریعت کی جتنی بھی جانکاری ہے، سب سے زیادہ کس کو ہوتی ہے؟ نبی کو ہوتی ہے. کیونکہ نبی کو بھیجا ہی جاتا ہے شریعت دے کر کہ بھئی تم نے شریعت لے کر جاؤ. تو قرآن پاک کا سب سے زیادہ علم کائنات کے اندر کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں تو اللہ رب العزت کا علم تو بالکل ہر چیز پر محیط ہے، لیکن مخلوقات کے اعتبار سے دیکھنے جاوے تو قرآن پاک کا سب سے زیادہ علم کس کو؟ اللہ کے نبی. بھائی کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک ان پر ہی نازل ہوا ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو پوری انسانیت کے اعتبار سے روئے زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. جب ان کی قوم نے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. تو ظاہر کے اعتبار سے ان کا جواب صحیح تھا، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے
یہ جواب اللہ رب العزت کے یہاں نہیں چلے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جواب نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو یہی کہنا پڑے گا واللہ اعلم، کہ بھائی سب سے بڑا جانکار تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اللہ رب العزت کو ایسا واقعہ پیش کروانا تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا، تو بطور تعدیب کے یعنی ادب سکھلانے کے، یعنی احتیاط فی الکلام، یعنی گفتگو کرنے کے اندر احتیاط کرنا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی سب سے زیادہ جاننے والا کون ہوں؟ میں ہوں. تو گفتگو کے اندر احتیاط پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اب سفر کرو آپ، اور دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ایک چٹان ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک بندہ ایسا ہے جو آپ سے زیادہ جانکاری رکھتا ہے، جس کے پاس آپ سے زیادہ کیا ہے؟ علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، فوراً تیار ہوئے اور اپنے بھانجے جو شاگرد بھی تھے اور آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ان کو عطا کی گئی. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کو ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ رستے میں چلیں گے تو آگے ایک جگہ آئے گی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، ملک روم اور فارس، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں سمندر آپس میں ملتے ہیں، جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سفر ہوگا تمہارا لمبا چوڑا، اپنے ساتھ توشہ لے لینا، اور توشے کے اندر مچھلی بنانا. کیا بنانا؟ مچھلی بنانا، اور ساتھ میں لے چلنا، اور یہ مچھلی زندہ ہو کر جہاں پر بھی پانی کے اندر چلی جائے وہی تم کو وہ بندہ مل جائے گا، اور وہی تمہارا راستہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھئی یہ مچھلی کا خیال رکھنا کہ یہ کہاں نکلتی ہے اور یہ کہاں جاتی ہے پانی کے اندر. ٹھیک ہے، چلے، رستے میں چلے، لمبا چوڑا راستہ تھا، چلے 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 پھر ایک جگہ چٹان آئی، وہاں رکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے، حضرت یوشع بن نون جاگ رہے. انہوں نے چشمہ دیکھا، چشمے کے پاس وضو کرنے کے لیے گئے اور وضو کر رہے تھے، اور وضو کے پانی کے کچھ قطرے وہ مچھلی کے اوپر گر گئے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو گئے، اور وہ زندہ ہو کر اس سمندر کے اس راستے میں چلی گئی. اور وہ یوشع بن نون علیہ السلام دیکھ رہے یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے کہ بھئی وہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ پانی کے اندر گئی. وہ جیسے پانی کے اندر گئی، سارابا ایک سرنگ بن گئی پانی کے اندر، اور پانی کے اندر جا کر وہ ایک جگہ رک گئی. وہ جہاں رک گئی وہ تاک بن گیا. کیا بن گیا؟ ایک تاک بن گیا. تو حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینا چاہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. تو انہوں نے ادب کے خلاف سمجھا اس کو کہ بھئی ابھی یہ آرام فرما رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں، تو ابھی ان کو جگانا کیا ہے؟ گستاخی ہوگی. تو انہوں نے جگایا نہیں، سوچا کہ جب یہ اٹھ جائیں گے، جب میں ان کو کیا کر دوں گا؟ اطلاع کر دوں، کیونکہ جگہ وہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر جائے وہیں تم کو وہ بندہ مل جائے گا ہمارا، جس کو ہم نے اپنا خاص علم دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کو اطلاع دینا بھول گئے. اطلاع دینا کیا ہے؟ بھول گئے. اب وہ چلنے لگے آگے، اب چلنے لگے چل کر اب اچانک تھکان محسوس ہوئی. کیا محسوس ہوئی؟ تھکان. ابھی تک تھکان محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب تھکان محسوس ہو رہی ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام ہے. تھکان محسوس ہوئی، وہ بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھائی کچھ کھانے کا لاؤ. اب جب تھکان محسوس ہوئی، بھوک لگی تو پھر ان کو یاد آئے گا نا کھانے کا. ابھی جب کھانے کا یاد آیا تو ٹفن کھولا، ہے ہی نہیں مچھلی. توشہ میں دیکھا تو مچھلی اندر ہے نہیں. پھر ان کو دھیان آیا کہ یار مچھلی تو وہاں چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے، بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں بھی مچھلی جائے آپ مجھے بتا دینا. انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے آرام کرنے کے لیے، وہیں پر یہ مچھلی چلی گئی تھی پانی کے اندر، اور میں آپ کو اطلاع دینے والا تھا، لیکن مجھے شیطان نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا. شیطان نے کیا کر دیا؟ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکا، کیونکہ وہ بندے سے جلدی ملاقات ہو جاتی، جلدی علم حاصل کرتے، جلدی دین کا کام شروع ہو جاتا. تو شیطان نے نہیں چاہا کہ بھئی یہ جلدی دین کا کام شروع کرے، نیکی کام. تو یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بسا اوقات اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، شیطان کا اثر کبھی ان پہ بھی چل جاتا ہے. شیطان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ان کے اوپر بھی چل جاتا ہے. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اگر شیطان کا اثر ان پر چلتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے ان کے مراتب اور بڑھتے ہیں، ان کے درجات اور بلند ہوتے ہیں.
تو ایسا ہی ہوا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرتد علی آثارہما قصصا، دوبارہ اپنے نشان قدم کو تلاش کرتے 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 وہاں پہنچ گئے جہاں چٹان پر آرام کیا تھا. اب وہاں پتا چل گیا کہ ہاں بھائی یہ جگہ ہے، حضرت یوشع بن نون کی یہ جگہ ہے جہاں مچھلی سمندر کے اندر گئی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو دیکھا انہوں نے کہ وہاں ایک بندہ موجود ہے، اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ ہے، جن کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جو بے بنیاد ہے، جیسے آب حیات پیا ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام. یہ بات تو ایسی مشہور ہے لوگوں کے درمیان. آب حیات، آب حیات یعنی ایسا پانی جو ہمیشہ کی زندگی عطا فرماوے. جناب اس طرح کا کوئی پانی کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے. اس طرح کا کوئی پانی کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے. نہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر ہے، نہ صحابہ کرام کے درمیان کہیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ بھئی آب حیات یعنی زندگی دینے والا پانی. یہ بہت مشہور ہے، باقاعدہ اس کے اوپر کہانیاں بن چکی ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہے. آپ آب حیات تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں کتنے سارے رسالے مل جائیں گے، اور اس کے متعلق یہ لوگوں کے عقائد ہیں کہ بھئی یہ پانی ایسا ہے کہ اس کو پی لے گے تو کیا ہوگا، کبھی موت نہیں آئے گی. حالانکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت ساری اٹھ پٹانگ باتیں کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان چلتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں رائج ہے. تو اس میں سے ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان یہ بھی ہے کہ حضرت خضر نے کیا پیا ہے، آب حیات پیا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو موت نہیں آتی ہے. اب اس کا صحیح علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ بھئی وہ زندہ ہے، حیات ہے تو کہاں پر ہے، کہاں رہتے ہیں. بس سمجھ میں یہ اللہ رب العزت ہی جانے. البتہ اولیاء اللہ کے درمیان اور اللہ والوں کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں، اور وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے فارغ کر لی ہوتی ہیں، تو وہ کبھی کبھی ان کے بھٹکنے پر ان کو راستہ دکھلاتے ہیں. اس طرح کی باتیں علماء اولیاء اللہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں نا خانقاہ کی لائن کے، ان کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. باقی حضرت خضر علیہ السلام کا لوگوں کو راستہ بتلانا، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلانا، اس طرح کی باتیں قرآن پاک میں اور حدیث میں کہیں موجود معتبر کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا. اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہے. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی حضرت موسیٰ سے زیادہ جانکار ہے. واقعہ تھوڑا لمبا ہے، میں مختصر میں بتا دیتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے باطنی علوم دیے تھے. ایک ظاہری علوم ہے، جیسے ہم لوگ ظاہر کے مکلف ہیں. ہم کس کے مکلف ہے؟ ظاہر کے مکلف ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا. اندر کی کیا جانکاری ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ریاکار ہے یا تو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نمازی ہی کہا جائے گا. اس لیے کوئی بندہ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مسلمان، گرچہ وہ باطن کے اعتبار سے کوئی بھی ہو. ہم ظاہر کے مکلف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کے علوم دیے گئے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کو تقویمی علوم دیے تھے اللہ رب العزت نے، جس کا تعلق شریعت سے اور ہدایت سے اور اللہ رب العزت کی معرفت سے جس کا کوئی تعلق نہیں. ایسے علوم اللہ رب العزت نے کس کو عطا فرمائے تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. تو ان علوم کے اندر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ بھائی جو علوم اللہ رب العزت نے آپ کو سکھلائے ہیں اب مجھے بھی سکھلا دو، تو حضرت خضر علیہ السلام نے منع فرما دیا. پہلے منع فرما دیا کہ بھائی تم نہیں سیکھ سکتے ہو، کہ تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تم کو ظاہر کا مکلف بنا کر، ظاہری علوم کا نبی بنا کر تم کو بھیجا. اب ایک نبی جو ہوگا اس کی نظروں کے سامنے اگر کوئی گناہ ہوگا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی تو کوئی بھی نبی خاموش نہیں بیٹھے گا. اگر اللہ رب العزت کا کفر ہو رہا ہے یا شرک ہو رہا ہے یا اللہ رب العزت کا کوئی گناہ ہو رہا ہے تو نبی کیا کرے گا؟ فوراً ٹوک دے گا کہ یہ غلط بات ہے. کیونکہ اس کو ظاہر کا مکلف، وہ ظاہر سے جو دیکھے گا تو اس کے اوپر فتویٰ لگا دے گا. بس سمجھنا. اور حضرت خضر علیہ السلام وہ امت کی طرف نبی بنا کر ان کو نہیں بھیجا گیا. اس لیے حضرت خضر کے متعلق لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے. وہ نبی نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ کیونکہ نبی تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو، امت کے پاس شریعت پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو. اب ان کو امت کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. اس لیے محققین نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے. خضر نے فرمایا کہ آپ جو سیکھنا چاہتے ہو وہ آپ نہیں سیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے سیکھنے کی.
تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ان کو کیوں بھیجا گیا؟ وہ اصلاح کے لیے بھیجا گیا. کس کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ابھی روئے زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، تو وہ جو جملہ تھا اللہ رب العزت نے اس جملے کو سدھارنے کے لیے احتیاط فی الکلام، گفتگو کے اندر احتیاط کرنا. حضرت خضر علیہ السلام سے وہ عاجزی کے ساتھ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، آپ جو بولیں گے میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، میں کوشش کروں گا. میں کیا کروں گا؟ پوری کوشش کروں گا کہ میں کیا کر لوں، برداشت کر لوں. خضر علیہ السلام کے ساتھ میں رکھ لیا. اب آگے چلے ہیں، کشتی میں سوار ہوئے. 3 لفظوں میں ختم قصہ. کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بہت شاندار تھی. حضرت خضر نے کشتی کا کنارہ توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے آپ کیا کرتے ہو یار، غریب آدمی کی کشتی توڑ دی تم نے یار. حضرت خضر نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا؟ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھول گیا تھا. میں کیا ہو گیا تھا؟ میں بھول گیا تھا. تو بھائی بھول جائے گا تو آپ اس طرح پکڑ مت کرو. بولے اب آئندہ خیال رکھنا. بولے ٹھیک ہے. پھر چلے آگے تو دیکھا کہ ایک بچہ تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا، نے اس کا مونڈا پکڑ کے توڑ دیا. یعنی چھوٹا سا بچہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غصے ہو گئے، پھر ناراض ہو گئے، یہ کیا کر دیا تم نے، چھوٹے سے بچے کو مار دیا. پھر حضرت میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک چانس اور دے دو. اب اگر اس کے بعد قال الم اقل، اگر اس کے بعد تم نے کہا تو پھر کیا کر دوں گا، تمہارے کو چھوٹا کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایگری ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر آگے چلے تو ایک بستی میں جانا ہوا. تو حضرت ایک جو دیوار تھی وہ دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کو سہارا دیا اور اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا. اور پھر ان کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ بستی والوں کے پاس ہی کھانا لے کر. حضرت موسیٰ کھانا کسی نے دیا نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا تو کم سے کم یہ جو دیوار گری اس کی اجرت تو مانگ لیتے ان سے. بھائی دیوار تو گرنے والی تھی، آپ نے اس کی ذرا مرمت کر دی تو اس سے کیا مانگ لیتے، اجرت مانگ لیتے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس ابھی آخری وقت ہے، ہمارے جدائی کا وقت آ گیا. اب آپ کے راستے میں آپ کے راستے میں میرے راستے. البتہ وہ 3 چیزوں کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے وہ کشتی کا کنارہ اس لیے توڑا تھا کہ ملکن کہ ایک بادشاہ سمندر کے کنارے ایسا تھا جو صحیح سالم کشتی وہ کیا کر لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، اپنے قبضے میں کر لیتا تھا اور غریب کا بیچارے کا نقصان ہو جاتا. اس لیے میں نے کشتی کو کیا کر لیا، ایک والا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کے پاس ہی چھینے نہ. اچھا وہ بچے کو کیوں مار دیا؟ بھائی اس کے لیے مار دیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا قاتل بننے والا تھا. کیا بننے والا تھا؟ اپنے ماں باپ کا قاتل بننے والا تھا. چونکہ ان کو یہ والے علوم اللہ نے عطا کیے تھے تو اس سے ان کو پتا چل گیا. بولے بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا، قاتل بنتا، جہنم میں جاتا. اس لیے ابھی میں نے مار دیا تو کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا. اور تیسرا تو وہ دیوار کے اوپر، وہ دیوار اس کے لیے گرنے سے بچائی تھی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی، اگر میں اس کی مرمت نہ کرتا تو لوگ کیا کرتے، وہ خزانہ دیکھ لیتے اور وہاں سے اس کے اوپر کیا کر لے، چپٹا مار کے اس کو تتر بتر کر دیتے. بولے اس کے لیے میں نے یہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے. پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے. واقعہ تو کافی لمبا ہے اور کافی سارے جزیات ہیں اس کے اندر اور کافی ساری بہترین باتیں بھی ہیں، لیکن وقت کم ہے. اللہ کرے میں بات سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دن کے بعد تفسیر شروع ہوگی. آئندہ کل بقرعید ہے، پھر 2-3 دن عید کے ہیں تو میرے خیال سے وقت بھی کم رہے گا لوگوں کے پاس. تو مناسب ہے کہ انشاءاللہ 3 دن کے بعد تفسیر شروع ہوگی اور اس واقعے کو انشاءاللہ تعالیٰ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ اب تو 1 تاریخ کے بعد سے جو انشاءاللہ تعالیٰ کرفیو وغیرہ تو کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اور اپنے کرفیو کی وجہ سے اپنے مغرب کے بعد تفسیر کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تفسیر اپنی چلتی تھی عشاء کے بعد. تو آپ لوگوں کی کیا رہے، مغرب کے بعد ہی رکھا جائے گا یا عشاء کے بعد کر دیا جائے گا؟ مغرب بعد ہی رکھو نا، مجموعہ آتا ہے. عشاء کے بعد آنے کا مسئلہ عید کے تہوار کے بعد مغرب کے بعد رکھ کے دیکھ لو نا، اس کے بعد رائے ملا. اچھا ٹھیک ہے. مغرب بعد ہی چالو ہو گیا منگل کو، منگل کو، منگل کے دن. ہاں منگل 4 دن شروع ہوگی. پہلی دوسری تیسری عید کو تفسیر موقوف رہے گی تو منگل کو شروع ہوگی انشاءاللہ. یعنی عید کے بعد مغرب بات کر کے دیکھ لے گا. مغرب بعد کر کے دیکھو ہے نا. ٹھیک ہے.